بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ داستان اسلام یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، اس ویڈیو کا عنوان ہے روزے کے احکام و مسائل۔ شرائط۔ روزہ جن شرائط کے ساتھ فرض ہوتا ہے وہ یہ ہے: مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، تندرست ہونا، مقیم ہونا، عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا۔ دوسرے لفظوں میں کافر، پاگل یا مجنون، بچے، بیمار، مسافر اور حائضہ پر روزہ فرض نہیں، تاکہ پاگل عقل مند، بچہ بالغ، بیمار صحت مند، مسافر مقیم اور حائضہ حالت پاکیزگی میں آ جائے۔ شرائط وجوب ادا۔ متذکرہ صورتوں میں 3 وجوہات ایسی ہیں جن کے رفع ہونے پر روزے کی قضا رمضان کے بعد واجب ہوگی۔ عدم ادائیگی کی صورت میں ساری زندگی اس پر روزہ واجب رہے گا۔ بیمار جب مکمل طور پر تندرست ہو جائے اور روزہ رکھنے کی استطاعت کا مالک ہو جائے، مسافر جب سفر سے واپس آ جائے یا سفر کے بعد مقیم ہو جائے، عورت جب حیض و نفاس سے حالت طہر میں آ جائے۔ روزہ نہ رکھنے کے شرعی عذر۔ مجبوریوں کے باعث شریعت نے رخصت دی ہے کہ اگر وہ چاہے تو روزہ رکھے، ورنہ مجبوری کے اختتام پر قضا روزوں کو ادا کرے۔ عام طور پر واقع ہونے والے وہ بڑے بڑے عذر یہ ہیں: نمبر 1، مرض یا بھوک و پیاس کی شدت۔ کوئی شخص کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے کہ روزہ رکھنے سے مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو، یا پھر بھوک پیاس کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ ہو۔ ان صورتوں میں دیندار اور مسلمان ڈاکٹر کی رائے ہی زیادہ قابل اعتبار ہوگی۔ نمبر 2، سفر۔ اس عذر کے لیے سفر کی مقدار وہی معتبر ہوگی جس میں نماز کی قضا لازم آتی ہے۔ دوران سفر اگر روزہ باعث تکلیف نہ بنے تو روزہ رکھ لینا ہی افضل ہے۔ نمبر 3، کمزور، لاغر اور بوڑھا ہونا۔ کوئی شخص کسی وجہ سے اتنا کمزور یا بڑھاپے کی وجہ سے بہت زیادہ لاغر ہو اور اسے دوبارہ طاقت آنے کی امید بھی نہ ہو تو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے صدقہ فطر کی مقدار میں فدیہ دیتا رہے، یا کسی فقیر، مسکین وغیرہ کو پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا کھلاتا رہے۔ معذور کو اس صورت میں یہ اختیار ہے کہ وہ یہ فدیہ شروع رمضان میں دے دے، ہر روز دیتا رہے یا آخر میں اکٹھا ادا کر دے۔ نمبر 4، عورت کا حاملہ ہونا یا دودھ پلانا۔ رمضان المبارک میں کوئی عورت اگر حاملہ ہو یا بچے کو دودھ پلاتی ہو اور روزہ رکھنے سے اسے یا بچے کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو تو وہ بھی روزہ قضا کر سکتی ہے۔ نمبر 5، جہاد میں شرکت۔ دشمن کے مقابلے میں لڑنا پڑے اور لڑائی میں حالت روزہ کی وجہ سے کسی رکاوٹ کا سبب بنے تو ایسے مجاہد کے لیے بھی رخصت ہے۔ ان تمام صورتوں میں معذور عورت یا مرد کو چاہیے کہ وہ سرے عام کھانے پینے سے پرہیز کرے، کیونکہ اس سے رمضان المبارک کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ سحری و افطاری کے احکام۔ سحری کرنا یعنی صبح صادق سے قبل کچھ کھا پی لینا سنت ہے۔ سحری کا وقت تو نصف شب کے بعد شروع ہو جاتا ہے، مگر افضل ترین سحری آخری حصہ شب کی ہے۔ سحری میں تاخیر افضل ہے تو افطاری میں جلدی کرنا سنت ہے۔ افطاری میں بلا وجہ تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ افطاری میں عجلت سے مراد یہ نہیں کہ وقت سے پہلے ہی افطار کر لیا جائے، اس پر احادیث میں سخت سزا کا ذکر آیا ہے۔ روزہ کھجور، چھہارے
یا پانی سے افطار کرنا سنت ہے، اور مستحب یہ ہے کہ 3، 5 یا 9 دانے کھائے۔ روزہ توڑنے والی چیزیں: قصدن کھانے پینے یا جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر بھول کر کھا پی لیا، جمع کر لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہر قسم کی تمباکو نوشی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دانتوں میں رکی ہوئی چنے کے برابر یا اس سے کم چیز نکال کر کھا لی تو بھی روزہ جاتا رہا۔ نتنوں میں دوا چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا یا دوائی، تیل وغیرہ حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، لیکن سادہ پانی اگر کان میں چلا گیا اسے کلی وغیرہ چاہے جتنی کثرت سے کر لیں، بشرطے کہ حلق کے اندر نہ جائے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بلا قصد بھی اگر کلی کرتے ہوئے پانی حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ نہ رہا۔ قصدن منہ بھر کر قے کی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ بلا اختیار اور بلا قصد قے ہو گئی تو: نمبر 1، اگر منہ بھر کر ہوئی اور کوئی قطرہ واپس حلق میں اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، اگر منہ بھر کر نہیں ہوئی اور اس کے چند قطرے واپس چلے گئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خون تھوک کے ساتھ پیٹ میں چلا گیا اور خون تھوک پر غالب تھا تو روزہ ٹوٹ گیا، ورنہ نہیں۔ کنکری، لوہے کا ٹکڑا یا کسی ایسی چیز کا کھا لینا جو عام طور پر نہیں کھائی جاتی تو بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ منہ میں کوئی ایسی رنگین چیز رکھی جس سے تھوک پر اس چیز کا رنگ غالب آ گیا اور وہ تھوک اس نے نگل لی تو روزہ جاتا رہا۔ ماہ رمضان میں اگر اتفاق سے کسی کا روزہ ٹوٹ گیا تو روزہ ٹوٹنے کے بعد بھی کچھ کھائے پیے نہیں، بلکہ سارا دن روزہ داروں کی طرح رہنا ضروری ہے۔ روزے کے مکروہات: یہ امور روزہ کے مکروہات ہے: جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ کرنا یا کسی کو تکلیف دینا، روزہ دار کا کوئی چیز بلا وجہ زبان پر رکھ کر چبانا یا چبا کر اگل دینا وغیرہ، قولاً یا عملاً جنسی رغبت اور شہوانی جذبات پر انگیختہ کرنے والے امور، روزے کی حالت میں پانی چڑھانے یا کلی کرنے میں مبالغہ کرنا، پیاس کی حالت میں پانی کے گرگرے کرنا، کیونکہ اس صورت میں روزہ ضائع ہونے کا قوی امکان ہے۔ علاوہ ازیں غسل کرنا، ٹھنڈا پانی سر پر ڈالنا، کلی کرنا، سادہ مسواک کرنا، سرما لگانا، بدن پر تیل ملنا، خوشبو لگانا یا سونگھنا مکروہات روزہ میں شمار نہیں ہوتے۔ روزہ توڑ ڈالنے کا کفارہ: کسی شرعی عذر کی وجہ سے رمضان کا روزہ یا کوئی دوسرا نفلی روزہ ٹوٹ گیا تو اس کی قضا لازم ہے، لیکن بلا عذر شرعی رمضان المبارک کا روزہ توڑنے پر قضا کے ساتھ کفارہ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ رمضان المبارک کے ایک روزے کا بدل تو سال بھر کے روزے بھی نہیں بن سکتے، لیکن شریعت نے اس کی کم از کم مقدار یہ مقرر کی ہے کہ وہ شخص لگاتار 2 ماہ یعنی 60 ایام کے روزے رکھے۔ اس میں تسلسل شرط ہے، یا پھر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو 60 مساکین کو دونوں وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھلائے۔